تو یہ آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خبر دے دی ہے کہ دنیا کے اندر ہم بعض اوقات بے پرواہی سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نہیں پکڑے جا رہے، شاید فیوچر میں بھی ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، احتساب نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت احتساب کے لیے انسان تیار رہے۔ سب سے پہلے حکمران طبقے کی باری آئے گی، اسی لیے خلفائے راشدین حاکم بننے کے بعد انتہائی پریشانی کا شکار رہے، ڈپریشن کے شکار رہے، اس لیے نہیں کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے تھے۔ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکومت، پھر 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں نظام عدل قائم کر دیا، اور آج برطانیہ کے قانون کو عمر لا کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے خاص طور پر 10 سالہ دور حکومت کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے کیا، اور انہوں نے اکثر چیزیں ان کو اپنائیں اور ان کو برکات حاصل ہوئیں۔ لیکن وہ کیوں ڈپریشن کا شکار تھے کہ ہم سے آخرت میں کوسچن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا یہ بھوکا سو گیا تو عمر سے بروز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر ہم اس کے پروٹوکول کو دیکھ کر، ان کی بظاہر عزت کو دیکھ کر، ان کے غیر ملکی دوروں کو دیکھ کر رشک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پہ تو رشک ہے، لیکن حقیقتاً ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ میں حکمرانی میں نہیں ہوں۔ آج کل کے دور کے جو معاملات ہیں کہ اس میں انسان چاہتے نہ چاہتے بہت سارے غیر قانونی اور بہت سارے ایسے معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے اثرات جتنے اس کے ماتحت ہیں ان سب کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت ہی زیادہ۔ عمومی طور پہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ پستا ہے۔ تو یہ سب بروز قیامت حکمران اس طرف کھڑا ہوگا اور اس کی رعایا کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں پہ دور حکومت ہمارے جو آج کل کے قانون کے اعتبار سے 5 سال، وہ بھی کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، 5 سالہ عیش، اور اس کے بعد پھر یہ کروڑوں لوگوں کا مطالبہ ہوگا، کروڑوں، جتنوں کو تکلیف اور اذیت پہنچی مس مینجمنٹ کی بنا پر یا کرپشن کی بنا پر یا اس شخص کے غلط رویوں کی بنا پر، غلط پالیسیز کی بنا پر، یہ سارے کا سارا احتساب ہے۔ اتنا خطرناک احتساب ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ قضا لینے سے منع کر دیا تھا۔ قاضی بنا رہا تھا خلیفہ، بڑی تنخواہ ہوتی، بڑی مراعات ہوتی اس زمانے میں، منع فرما دیا۔ یہ اگرچہ حکمرانی نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ کو ایک منصب ملنا تھا اور آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ جب آدمی کوئی خلیفہ اگر ٹھیک نہ ہو وہ قاضی بناتا تھا تو اپنے فیصلے مسلط کرتا تھا، یعنی اس قاضی سمجھ لیں جج اس زمانے کا، کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دو، اس کو پھنسا دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو۔ امام اعظم نے اسی لیے منع کیا اور آپ کو اس کے بدلے میں جیل میں ڈالا گیا اور آپ کو کوڑے تک مارے گئے۔ وقت کا اتنا بڑا امام اور ان کے سوانح حیات میں موجود ہے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو اب آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ جی میں منصب قبول نہیں کر رہا کیونکہ میں آخرت میں حساب نہیں دے سکوں گا، تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر۔ ہم تو جب کیونکہ حکمران کی شان ہوتی ہے، فوجی سلام کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والے لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، دوڑے لگ رہی ہوتی